اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کے اندر جو سم اشورڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سم اشورڈ کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاز صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹرمنالوجی ہے. صحیح. ویسے تو اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں سم اشورڈ, سم کہتے ہیں رقم کو, صحیح, اکٹھی رقم, اماؤنٹ کو, صحیح, اور اشورڈ کہتے ہیں بیمہ شدہ یا وہ رقم جس کی انشورنس ہوئی ہے. صحیح. تو اس کو ہم اگر اردو میں بیان کریں تو اسے زر بیمہ کہتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ رقم ہوتی ہے جس رقم کو انشورنس کمپنی انشورڈ کرتی ہے. صحیح. اچھا یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کی انشورنس ہوتی ہے تو وہ اس چیز کے ایکویلنٹ, اس کے مساوی رقم کو انشور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اس لیپ ٹاپ کی بات کروں, اس کو میں انشور کروانا چاہتا ہوں تو کمپنی مجھ سے سب سے پہلے اس کی مالیت پوچھے گی. اس کی رقم کیا ہے, یہ کتنی مالیت کا ہے. اب اس مالیت کو وہ انشورڈ کریں گے تو اس مالیت کو کیا کہیں گے؟ سم اشورڈ. صحیح. اسی طرح آپ ایک وہیکل کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس گاڑی کو انشورڈ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ گاڑی انشورڈ کروانے کے لیے کمپنی سے رابطہ کریں گے تو اس انشورنس کمپنی کا نمائندہ آپ سے پوچھے گا کہ سر آپ کی گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. صحیح. آپ اسے بتائیں گے جی میری مارکیٹ ویلیو 25 لاکھ ہے. اٹس مین کہ آپ 25 لاکھ کو انشورڈ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ ناؤ 2.5 million is your sum assured. صحیح. Now 25 lakh is your sum assured. یعنی کہ 25 لاکھ آپ کا زر بیمہ ہے. صحیح. یعنی کہ خدا نخواستہ ٹوٹل لاس کی صورت میں یہ 25 لاکھ روپے کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ انشورنس کمپنی نے. تو اسی طرح ہم اگر لائف انشورنس کی بات کریں, کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسٹر اے کی قیمت 25 لاکھ ہے, مسٹر بی کی قیمت 1 کروڑ ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لائف انشورنس میں جو آپ سم اشورڈ کا تعین کرتے ہیں وہ اپنی فائنینشیل نیڈز کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. صحیح صحیح. یعنی یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کی انکم کا معیار مختلف ہے. صحیح. اور جب مختلف ہے تو اخراجات بھی ان کے مختلف ہیں, ضرورتیں بھی مختلف ہیں. صحیح صحیح. تو ایسی صورتحال میں وہ اپنی ضرورتوں کے حساب سے سم اشورڈ کا تعین کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے گھر کا خرچہ 3 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میری انکم جو ہے وہ 4 لاکھ روپے ہے. اب سالانہ اگر اخراجات کی بات کروں تو وہ 36 لاکھ روپے کی رقم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایسی انشورنس چاہیے جو میرے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ فراہم کر سکے. صحیح. تو میں ایسے سم اشورڈ کا انتخاب کروں گا جس سے میری فیملی کم از کم 3 سال متواتر صحیح صحیح معاشی تحفظ میں رہے. صحیح صحیح صحیح. میں تقریباً 1 کروڑ روپے کا سم اشورڈ لے لوں گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ 1 کروڑ کا جو سم اشورڈ ہے مجھے اس کے اگینسٹ کیا پے کرنا ہے. اسے ہم پریمیم کہتے ہیں. صحیح. انسٹالمنٹ کہتے ہیں. اور مجھے کتنے سال تک پے کرنا ہے اسے ٹرم کہتے ہیں. صحیح. اچھا انیس صاحب آپ اس کو کوئی مثال دے کر بتائیں نا تاکہ جو ناظرین اور حاضرین ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میری ضرورت ہے 1 کروڑ سم اشورڈ کی تو 1 کروڑ وہ رقم ہے جس کی انشورنس ادارے نے پہلے دن سے مجھے دے دی ہے. صحیح. اس انشورنس کی رقم کو میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں گا؟ اس کو ہم 20 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے. صحیح صحیح. 1 کروڑ کو جب آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو فی سال جو آپ کا سالانہ پریمیم بنے گا وہ 5 لاکھ روپیہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اب شرائط یہ ہے کہ زندہ رہنے کی صورت میں ہر سال 5 لاکھ روپیہ جمع کرواؤں گا اور 20 سال میں میری جانے والی رقم 1 کروڑ ہوگی. ٹھیک ہے. اب 1 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ پہلے دن سے ادارے نے میرے نام لگا دی ہے. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ 1 کروڑ روپیہ جو میں نے 20 سالوں میں رقم دینی تھی اس 1 کروڑ کو پہلے دن سے مجھے اور میری فیملی کو تحفظ میں شامل کر لیا. مطلب جتنی بھی قسطیں آپ نے دی ہوئی ہیں, اگر آپ نے کوئی ایک بھی قسط دی ہوئی ہے, 2 قسطیں بھی دی ہوئی ہیں, تو آپ کی طرف سے تو صرف 10 لاکھ ہی گیا ہے, لیکن کمپنی نے پوری 1 کروڑ کی جو مالیت ہے جو زر بیمہ ہے اس کا تحفظ انشور کرنا ہے آپ کی فیملی کے لیے. آپ کی فیملی کو خدا نخواستہ آپ کی موت کی صورت میں وہ 1 کروڑ روپیہ دینا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے اس میں کوئی منافع جات بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ ہماری پالیسیاں با منافع ہوتی ہیں, وتھ پروفٹ ہوتی ہیں. صحیح. تو اس میں منافع شامل ہوتا رہتا ہے. اب یہ منافع جب اس میں شامل ہوتا رہے گا تو جب میں 1 کروڑ روپیہ مکمل کروں گا یعنی 20ویں قسط دوں گا تو وہ 1 کروڑ پھر 1 کروڑ نہیں رہے گا. صحیح. اسے کہتے ہیں سروائیول بینیفٹ. زندہ رہنے کی صورت میں پھر وہ 1 کروڑ کی بجائے مجھے 4 کروڑ روپے کے قریب رقم ملے گی. صحیح 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 صحیح. تو مطلب سم اشورڈ وہ رقم ہو گئی جس کا تحفظ پہلے دن سے انشورنس کمپنی جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو دے دیتی ہے, اور وہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک خاص مدت تک
اس جو سم اشورڈ کی رقم ہے اس کو قسطوں میں ادا کرتا ہے. تو وہ جب تک ادا کرتا رہتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ رقم جو اس نے سم اشورڈ جتنی اس نے دی اور جتنی اس نے دینی تھی وہ ملا کر اس کی فیملی کو دے دی جاتی ہے, اور ساتھ اس نے جتنی قسطیں ادا کی ان کا جو ہے نا منافع یا بونس بھی دیا جاتا ہے. اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کو سروائیول بینیفٹ, زندہ رہنے کا جو بینیفٹ ہے وہ ملتا ہے. اور 20 سال بعد ہماری اسٹیٹ لائف انشورنس کی صورت میں جو انڈومنٹ انشورنس پلان ہے اس کی صورت میں اس کو 1 کروڑ کا تقریباً 4 کروڑ مل جاتا ہے. تو سم اشورڈ وہ رقم ہو گئی جس کی انشورنس ہو گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو انیس صاحب بہت شکریہ. اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی ایک تبندہ روایت نسل در نسل. یہ ایک ایسی جامع حکمت عملی ہے جس کے تحت آپ مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنے لیے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروائیں. ہم آپ کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کا سلوشن پالیسی کی صورت میں آپ کو پیش کریں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.